بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شمویل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی تو انہوں نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئی۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ اس نے اس بیٹے کا نام شمویل علیہ السلام رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو ماں نے اسے مسجد میں لے جا کر ایک نیک آدمی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ جوان ہونے تک یہ اسی نیک آدمی کے پاس رہا۔ ایک رات یہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی۔ یہ گھبرا کر اٹھا اور اسے ایسے لگا جیسے اس کے استاد محترم نے بلایا ہو۔ اس نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے کہا، جی ہاں، میں نے ہی بلایا تھا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، سو جائیں۔ جب وہ سو گیا پھر اسے دوبارہ آواز آئی، پھر وہ اٹھا۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔ تیسری بار اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور انہیں واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل ایک زمانہ تک ٹھیک چلتے رہے، پھر ان میں مختلف برائیاں پھیل گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل ان میں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جو بنی اسرائیل کو بری باتوں سے منع اور نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل میں برائیاں عام ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کا قتل عام کیا، مال و اسباب لوٹ لیا اور اکثر کو گرفتار کر لیا۔ آخر کار انہوں نے اپنے زمانے کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی، ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم ان کی قیادت میں متحد ہو کر جہاد کریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم اس سے منکر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے اور ہم بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ کیا ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے دشمنوں سے جہاد نہیں کریں گے؟ آخر کار اللہ کے حکم سے حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کا بادشاہ طالوت مقرر کر دیا، جس کی قیادت میں وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کی آزمائش کی، جس میں کچھ کامیاب ہوئے اور اکثر ناکام ہوئے۔ اسی لشکر میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، جنہوں نے کم عمر ہونے کے باوجود دشمن قوم کے سردار جالوت کو قتل کیا اور قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے جو تابوت سکینہ چھین کر لے گئی تھی وہ بھی انہیں اسی جہاد کے دوران ملا۔ جالوت کے قتل سے اس کے لشکروں کو شکست ہوئی، کفر کا زور ٹوٹ گیا اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہوا۔